غیبت میں منتظر ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ دل کسی بھی چیز میں ٹوٹے، خدا کہہ رہا ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا بندہ میرے بہت قریب آ جاتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے دل ٹوٹے، قرضدار بن جاؤ، کوئی بھی دنیا کے مسئلے میں دل جب بندے کا ٹوٹ جائے تو فرمائے فوراً وہ چیز جو تمہارے دل کو تسکین دیتی ہے وہ مصلی عبادت ہے۔ واللہ کا راز و نیاز ہے کہ کمیل کہتا میں مولا علی کی جب یہ حالت دیکھتا تھا تو میرا رونا نہیں رکتا تھا، کہ رات کے اندھیروں میں جب علی کا دل ٹوٹتا تھا تو اپنا سر کنویں میں ڈالتے تھے اور مناجات امیر المؤمنین پڑھتے تھے، سکون ملتا تھا۔ جب خدا سے باتیں کرتے تھے یہ جوان کہتا ہے میرا دل ٹوٹا، ٹوٹنے کے بعد میں سیدھا حرم امیر المؤمنین ہو گیا، بہت رویا۔ میں نے کہا مولا میرا کیا قصور ہے کہ میں غریب ہوں، میرا کیا قصور ہے کہ میں بیمار ہوں، اور آپ نے تو کہا جو مشکل ہو ہمارے در پر آؤ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ جا نہیں سکتا۔ فقیروں کو عطا کرنے والے، اپنے قاتل کو پانی پلانے والے، مولا کیا مجھے نہیں دیں گے؟ کہ رو ہی رہا تھا، ایک شخص وہاں پہ گزرا اور مجھے دیکھ کر کہا جوان رو کیوں رہا ہے؟ روئیں وہ جن کا امام زندہ نہیں، جس کا وارث زندہ ہو۔ تجھے یقین ہے کوئی پردے غیب میں ہے، اور یہاں تک کہ توقیع امام زمانہ موجود ہے۔ عائشیو یہ مت سمجھنا کہ ہم تیرے احوال سے غافل ہیں، تیرے اوپر جو بھی مصائب و مسائل آتے ہیں تیرا امام دیکھتا ہے، تیرے لیے دعا کرتا ہے، تیری نیکیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ کہتا ہے اس نے کہا میں نے کہا کہ وارث موجود ہے؟ میں نے کہا مانتا ہوں میرا وارث۔ کہا پھر جا اس امام سے جا کر مل، اپنا مسئلہ حل کروا۔ میں نے کہا کیسے ملوں؟ وہ تو پردہ غیب میں ہے۔ کہ جوان 40 شب بدھ مسجد کوفہ جا اور جا کر یہ نماز پڑھ، ملاقات ہو جائے گی۔ کہتا تھوڑی دیر گزری، وہ جوان آنکھوں سے اوجھل ہوا۔ پھر میں نے سوچا اس سے کیسے پتا میرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہ سبب تھا جو مولا علی نے پیدا کیا اور مجھے بتا کے چلا گیا۔ اب کہتا میں نے مسجد کوفہ جانا شروع کیا، 40 ہفتے مسجد کوفہ، غربت اتنی کہ صبح کھانا نہیں کھا سکتا تھا، روزہ رکھتا تھا، صبح تھوڑا سا روٹی پانی کھا لیا، رات کو روٹی چائے پی لیتا تھا۔ یہ غربت کا عالم تھا۔ کہتا ہے پہنچا مسجد کوفہ اور کھانسی اتنی بڑھ چکی، سردی بہت زیادہ ہو چکی تھی، کھانستا تو منہ میں خون آتا تھا۔ آخری شب وہ ہمت نہیں توڑی، یقین تھا کہ میرا مولا مجھے شفا دے، یقین کرو تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ کہتا آخری شب بدھ جب وہاں پہنچا تو ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، ایک چائے کا قہوے کا کپ تھا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کا انتظار کر رہا تھا۔ اذان ختم ہوئی، نماز پڑھی، پھر کھانسی بڑھی، مسجد سے باہر جاتا تھا تاکہ خون مسجد میں نہ گرے، مسجد نجس ہو جائے گی، پھر کلی کر کے واپس آ کے پھر عبادت کرتا تھا۔ اتنے میں نے افطاری کرنا چاہی کہ دور سے دیکھا ایک نورانی چہرے والا سید والے لباس میں ایک ملبوس جوان میرے قریب آ رہا ہے۔ اب عرب میں یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو مہمان کو دعوت دینی پڑتی ہے، برا مان۔ اب اس میں نے کہا کپ ایک ہی ہے، روٹی کا ایک ہی ٹکڑا ہے۔ اس نے کہا چلو خیر ہے، اللہ کہیں اور پہ مجھے رزق دے دے گا۔ میں اسے بولتا ہوں برا ہے، میں بولوں مجھے روزہ ہے تو میرے ساتھ نہ بیٹھ۔ وہ جوان جیسے آیا سلام کیا، میں اٹھا احترام کیا، جواب دیا، بیٹھ گیا۔ میں نے کہا فضل اے میرے دوست بسم اللہ کریے، سفرہ لگا ہوا ہے، چائے پیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چائے پینے کے عادی نہیں ہیں۔ کہیں کہیں پر ملاقات میں امام فرماتے ہیں ہم ان فضولیات سے دور ہیں، یعنی جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو تو تیری خاطر ہم ایک گھونٹ پی لیتے ہیں۔ کہ انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا، اپنے ہونٹوں کو صرف مس کیا، یعنی تھوڑا اوپر کر کے کپ کو نیچے رکھ لیا، کہا کہ پی لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے کہا کہ تم نے 3 چیزیں مانگی تھی، اب یہ متوجہ نہیں ہے، تم نے 3 چیزیں مانگی تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ تو امیر بن جائے۔ کہ جوان تیری بہتری میں نہیں ہے کہ تو امیر بنے،
اگر امیر بنے گا تو ہم سے دور ہو جائے گا. غربت تیری تقوی کے لیے بہتر ہے. رہی دوسری تیری حاجت کہ تجھے شفا مل جائے، کھانسا بہت ہے، وہ تو آلریڈی سمجھو تجھے مل چکی ہے. رہی تیسری بات کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تیری شادی کروا دے. کہ یہ کہہ کر کہا کہ اب ہم رخصت چاہتے ہیں، ہمیں جانے کی اجازت چاہیے. میں نے کہا بسم اللہ. کہ اٹھے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مقام ابراہیم کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور جناب مسلم نقیب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. میں نے کہا اجازت ہو تو میں بھی آپ کے پیچھے ہوں. کہا جائیے. کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے بھی پیچھے سے اللہ اکبر کر کے، وہ مجھ سے تھوڑا جلدی میں نماز شروع میں گئے، میں اٹھا اور بعد میں گیا. اب جب میں رکوع میں گیا، میں نے کہا یہ ہے کون جسے میری حاجتوں کا پتہ، جس نے مجھے میرے نام سے یاد کیا. میں نے کہا کہ کہیں یہ تیرا امام زمانہ تو نہیں ہے کہ 40 ہفتے جس کا تو نے انتظار کیا اور وہ فرزند زہرا تیری نگاہوں کے سامنے تو نے پہچانا نہیں ہے. کہ اتنے میں رکوع سے کھڑا اور جیسے کھڑا ہوا، جب وہ پہلے نارمل حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، اب جیسے پتا چلا کہ میرا مولا ہے، پہچان آ گئی، معرفت آ گئی، تو میں نے کیا دیکھا؟ اس کے اطراف میں ایک نور کا حالہ تھا. گویا نور کائنات نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا. میں نے کہا جلدی نماز ختم کروں اور مولا کی قدم پرسی کروں. یہاں ان کی نماز ختم ہوئی، آگے بڑھ چکے، اب نماز توڑ بھی نہیں سکتا. حضور امام پہ توڑوں تو کیسے توڑوں؟ میں نے جلدی نماز ختم کی اور دوڑتا ہوا فرزند زہرا کے پیچھے یا صاحب زمان، یا صاحب زمان کرتا ہوا مولا کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا. کہہ رہا وہ آہستہ چل رہے تھے، میں تیزی سے دوڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی مولا تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. لگ ایسے رہا تھا وہ نہیں چل رہے، زمین ان کو لے کر جا رہی ہے. کہتا ہے میرے پیچھے سے آواز دی، مولا آپ نے خود کہا تھا تو میرے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. کہتا پھر جا کے مولا تک پہنچا، قریب نہیں جا سکتا تھا. اب مولا نے مسلم ابن عقیل کے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. پھر یہ نور میری آنکھوں سے غائب ہوا. پوری رات روتا رہا. ارے مولا ساتھ بیٹھے تھے، میں نے پہچانا نہیں. فوراً تبرکن جس چائے کے کپ پر میرے آقا کے لب لگے تھے، میں نے فوراً جا کے وہ چائے پی. پوری رات روتا رہا. حسرت میں دیکھا تھا، پہچانا نہیں تھا. بیٹھے تھے، پہچانا نہیں تھا. غفلت ہو گئی، میں نے مولا کو پہچانا نہیں تھا. کہتا پوری رات رویا. بھول گیا تھا میں نے کیا مانگا تھا، بھول گیا تھا. مجھے جو عشق امام میں مبتلا ہو جائے پھر یہ دنیاوی عشق اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. کہتا صبح فوراً مولا علی کے حرم گیا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ خدایا تیرا شکر ہے، مصیبت آئی تھی اور اس ان مع العسر یسرا، جب عسر آتا ہے تو یسر بھی آتا ہے. اے خدا تم نے مولا کی زیارت کروا دی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. اب کہتا جب حرم سے پلٹنے لگا، میں وہ تھا جو ہر 1 منٹ میں کھانستا رہتا تھا. میں نے کہا کل رات سے تجھے تو کھانسی ہی نہیں ہوئی. اب جا کے ریئلائز کیا کہ وہ کمال تھا اس چائے کے کپ کا جس پہ فرزند زہرا کے لب لگے تھے، اور خدا نے مجھے کیا دے دی ہے؟ شفا دے دی ہے. کہتا ہے کمرے میں جا کے سویا، دروازے پہ دستک ہوئی. جب دروازہ کھولا ایک بوڑھا بزرگ تھا. اس نے کہا کیا فلاں ہو؟ میں نے کہا فلاں ہوں. کہا آپ نے بیٹی کا رشتہ بھیجا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے بھیجا تھا. آپ نے جواب دیا تھا؟ کہا میں نے جواب دیا تھا، لیکن اے جوان آج کہنے آیا ہوں میں اگر بیٹی دوں گا تو صرف تجھے دوں گا. اس نے کہا بتاؤ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا کون سی طبیعت؟ جو صاحب طبیعت تھا اس نے مجھے شفا دے دی. کہتا میں رو بھی رہا تھا جب اس بوڑھے نے میرا رونا دیکھا. میں نے کہا یہ تو بتاؤ تو کس طرح راضی ہوا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینے کا؟ بس اتنا کہوں آج کے بعد میری شکایت امام زمانہ سے ہے. یہ یقین کی منزل ہے. آج جس چیز کی کمی ہے وہ یقین کی کمی ہے.
اور یقین تب بڑھتا ہے جب تکرار عمل بڑھتا ہے۔ کربلا یقین کا میدان